السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. میرے محترم دوستو، بزرگو، بھائیو، اس آیت میں انسانوں کی 3 ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور ذمہ داریاں جب آدمی پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 بشارتیں بھی اس آیت میں بیان فرمائی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ یقیناً عظیم ترین کامیابی حاصل کرے گا۔ اس آیت میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بندے ایماندار بن کر مومنین کاملین کی جماعت میں داخل ہو جائیں، چونکہ اصل ایمان ہے، اور ایمان کے بغیر کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بغیر ایمان کے انسان کو کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ایمان کے بغیر آدمی چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے، روزہ رکھ لے، نیک کام کر لے، سب کے سب بیکار اور بے سود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بے ایمان، غیر ایمان والا نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے قاعدے اور ضابطے کے موافق اس کے عمل کو بھی بیکار اور ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کو بدلہ دینے کا طریقہ یہ اپنایا ہے کہ اس کو اس عمل کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اور آخرت میں اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نیک عمل کا بدلہ آخرت میں ضرور عطا کرے گا، اور دنیا میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ نفع عطا کرتا ہے، اور کافروں کو نیک اعمال کا بدلہ مکمل طور پر دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت کے لیے باقی نہیں رکھا جاتا۔ تو پہلی چیز تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنو، ایمان، اے ایمان والو، کہ پہلی چیز ایمان ہے کہ مومن کامل بن کر مومنین کی جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری بات جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بندوں پر ڈالی ہے وہ ہے تقوی، کہ ایمان لاؤ پھر تقوی اختیار کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، اور تقوی کے معنی کیا ہیں؟ تقوی کے لفظی معنی ہیں کسی چیز یا کام سے باز آنا اور چھوڑ دینا، یا بچنا اور دور رہنا۔ شرعی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ سے باز آنا اور چھوڑ دینا یا بچنا اور دور رہنا۔ تقوی کے لفظی معنی اور شرعی معنی میں بہت فرق ہے۔ کسی کام کے یا چیز سے باز آنا اور چھوڑ دینا یا بچنا اور دور رہنے کا سبب
اگر دنیاوی ہے یعنی دنیا میں اس سے جانی یا مالی نقصان یا مضرت پہنچنے کا اندیشہ یا سزا پانے کا ڈر یا کسی دنیاوی شخصیت یعنی حکمران، پولیس وغیرہ کے مواخذے کا خوف یا رسوائی اور بدنامی کا اندیشہ اس کام یا چیز سے بچنے اور دور رہنے کا سبب ہو تو یہ محض ایک دنیاوی دور اندیشی اور احتیاط ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اہمیت اور دین میں اس کا کوئی مقام نہیں، نہ یہ کوئی خاص عبادت ہے، نہ طاعت، نہ ہی موجب اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر اس کام یا چیز سے باز آنے اور چھوڑ دینے یا بچنے اور دور رہنے کا محرک اور سبب خدا کا ڈر اور آخرت کی پکڑ کا خوف ہے، یعنی وہ کام یا چیز شرعاً حرام اور ممنوع ہے اور اس کا اختیار کرنا گناہ اور معصیت ہے، خدا کے قہر اور غضب یا ناراضگی اور دنیاوی و اخروی عذاب یا رحمت الہی سے محرومی کا موجب ہے، اور یقین ہو کہ دنیا میں اگر خدا کی پکڑ سے بچ بھی جائے تو آخرت کے عذاب سے تو توبہ اور استغفار اور خدا کے معاف کیے بغیر، جس کا علم روز جزا سے پہلے ممکن نہیں، بچ ہی نہیں سکتا، محض اس خدا کے ڈر اور آخرت کے خوف کی وجہ سے اس کام یا چیز سے باز رہتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے یا بچتا ہے اور دور رہتا ہے تو یہ یقیناً خدا پرستی اور عبدیت کی بہت بڑی دلیل ہے اور سراسر عبادت و طاعت ہے اور دین اسلام کا شعار اور امتیازی نشان ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اسی کا نام تقویٰ ہے، اردو میں اسی کو پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ مختصر لفظوں میں شریعت کی اصطلاح میں اللہ کی نافرمانی اور ارتکاب گناہ سے محض خدا کے عذاب یا ناراضگی اور آخرت کے مواخذہ یا رحمت الہی سے محرومی کے خوف کی وجہ سے بچنے اور دور رہنے یا باز آنے اور ترک کر دینے کا نام تقویٰ ہے۔ شریعت میں تقوی کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ گناہ اور معصیت سے باز آنا اور چھوڑ دینا یا بچنا اور دور رہنا، دوسرا خدا سے یعنی اس کے عذاب یا ناراضگی سے ڈرنا۔ عام طور پر قرآن و حدیث میں تقوی کا لفظ اسی دوسرے معنی میں خدا سے ڈرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ خوف اور خشیت الہی اور تقوی میں فرق۔ خوف اور خشیت الہی کے معنی ہیں اللہ کی عظمت، کبریائی، جلال اور جبروت کے تصور سے دل پر رعب اور ہیبت اور خوف اور دہشت کی کیفیت طاری ہونا، اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر ظاہری اور باطنی خشوع خضوع، عاجزی اور انکساری کی صفت پیدا ہونا، عارضی اور وقتی طور پر یا مستقل اور دائمی طور پر۔ اور تقوی کے معنی ہیں قہر اور غضب الہی کے خوف اور عذاب کے ڈر سے اس کی نافرمانی اور ارتکاب گناہ سے بچنا۔ سیدھے سادے الفاظ میں خوف اور خشیت الہی سبب بنتا ہے انسان میں عاجزی اور انکساری کی کیفیت پیدا ہونے کا، خصوصاً نماز، روزہ وغیرہ عبادتوں کے ادا کرنے کے وقت، اور تقوی سبب بنتا ہے اللہ کی نافرمانی سے باز آنے یا بچنے کا۔ شریعت کی اصطلاح میں ایک اور لفظ ورع بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہے ہر ایسی چیز یا کام سے بچنا اور دور سے دور تر رہنا جس میں خدا کی ناپسندیدگی کا شائبہ بھی ہو۔ ایسے صاحب ورع مسلمان کو متورع کہتے ہیں، گویا ورع تقوی ہی کا ایک اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اسی لیے شریعت میں یہ فرمایا گیا التقوی هو التخلی عن الرذائل والتحلی بالفضائل۔ تقوی کے معنی ہے رذیلتوں سے علیحدگی اختیار کرنا، یعنی ان سے بچنا یا باز آنا، اور فضیلتوں سے آراستہ ہونا، یعنی ان کو اپنانا اور اختیار کرنا۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان لاؤ پھر تقوی اختیار کرو۔ اب اسی تقوی میں بعض علماء نے فرمایا، اس کا جواب یہ ہے تقوی نام ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ ابھی اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ تو تقوی نام ہے،
حرام اور ممنوع امور سے بچنے اور نیت کو درست کرنے کا۔ اگر نیت صحیح ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، اور اگر نیت درست نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی کالعہن المنفوش کے درجے میں ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو 5 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی۔ انہوں نے ان 5 لاکھ احادیث میں سے 4800 کو منتخب کر کے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ابو داؤد شریف۔ اور ابو داؤد شریف کے مقدمے میں لکھا ہے، خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب ابو داؤد میں 4800 احادیث لکھی ہیں جو بالکل صحیح ہے یا صحیح کے برابر ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ان میں سے 4 احادیث انسان کے دین کے لیے کافی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی شخص ان 4 احادیث کے تقاضوں کو زندگی کا نصب العین بنا لے اور ان 4 احادیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے تو گویا کہ پوری شریعت اس کی زندگی میں داخل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ان میں پہلی حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 7 مقامات پر نقل فرمایا ہے، ان علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ حضرت علقمہ بن وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منبر پر تقریر کرتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اگر عمل کرتا ہے اور نیت درست ہے تو تمام اعمال کا ثواب اس کو پورا پورا ملے گا، بشرطے کہ وہ عمل بھی درست ہو۔ جب تک دونوں کا صحیح ہونا ثابت نہ ہوگا اس وقت تک کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جب نیت درست ہوگی تو اعمال بھی درست ہوں گے، اور جب انسان کے اعمال درست ہو جائیں گے تو اس سے انسان کو تقوی کا اعلیٰ مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مضمون کے اعتبار سے صحیح نیت کے لیے اساسی اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے، تاکہ ہر عمل اور فعل سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیا جائے۔ اگر نیت صحیح نہ ہو تو عمل اکارت ہو جائے گا۔ مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے التعلیق الصبیح میں تحریر فرمایا ہے کہ اس حدیث کے صحت اور جلالت شان پر ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جن پر اسلام کا مدار ہے۔ چنانچہ سلف و خلف اپنی مصنفات کو اسی حدیث سے شروع کرنے کو پسند فرماتے ہیں تاکہ ابتدا ہی سے حسن نیت پر تنبیہ ہو۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی کوئی کتاب تالیف کرے تو ابتدا اس حدیث سے کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو سب سے پہلے لکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث نصف العلم ہے، کیونکہ علم کا تعلق 2 چیزوں سے ہے، قلب اور لسان، اور حسن نیت کا تعلق قلب سے ہے، اس لیے یہ نصف العلم ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حدیث علم کا 4تھائی حصہ ہے، کیونکہ اسلام کے کل 4 شعبے ہیں۔ نمبر 1 شبہات سے اجتناب، نمبر 2 زہد، نمبر 3 لا یعنی کو ترک کرنا، نمبر 4 اخلاص نیت۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ اسلام کے لیے 3 احادیث کو منتخب کیا ہے، تو لہٰذا یہ حدیث جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی 4 احادیث پر عمل کر لے گا وہ گویا کہ پوری شریعت پر اس نے عمل کر لیا ہے، ان میں پہلی حدیث تو یہی ہے کہ نیت، اور جب انسان کے اعمال درست ہو جائیں گے تو اس سے انسان کو تقوی کا اعلیٰ مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ تصوف کا جو سلسلہ ہے وہ صرف نیتوں کو درست کرنے کے لیے ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھا ہے،
وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان انتہائی نفرت تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خار کھاتے تھے اور دونوں دارالعلوم دیوبند میں آتے تھے۔ حضرت شیخ تو اس وجہ سے آتے تھے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے ممبر تھے، اور پھر حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے دلی وابستگی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا دارالعلوم بکثرت آنا ہوتا تھا، اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی دارالعلوم دیوبند کثرت سے آیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی شورا کے ممبر تھے اور وہ سیاسی لیڈر اور رئیس الاحرار بھی تھے۔ جب دونوں دیوبند میں جمع ہو جاتے تو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ اس شخص کا وجود ہی روئے زمین پر بوجھ ہے، اس کا مرنا ہی اچھا ہے، اور اس کے لیے زمین کا نیچے والا حصہ ہی زیادہ اچھا ہے۔ جب حضرت شیخ ان کے اس جملے کو سن لیتے تو اپنے پاس جو طلبہ اور متعلقین ہوتے ان سے فرماتے کہ مولانا سے کہہ دینا کہ تمہارا دارالعلوم میں آنا جانا جائز نہیں۔ یہ جو اللہ والوں کی یہ باتیں ہوتی تھیں، یہ آپس میں بدزنی کے لیے نہیں، جو دل میں بات ہوتی تھی وہ کھل کر کہہ دیتے تھے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے دوستی رکھے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اور اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے روکے، فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ چنانچہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے اس جملے کو سنتے تو اپنے پاس جو طلبہ ہوتے ان سے فرماتے مولانا سے کہہ دینا کہ تمہارا دارالعلوم میں آنا جانا جائز نہیں، تمہارا دارالعلوم میں ٹھہرنا جائز نہیں، دارالعلوم کا کھانا جائز نہیں، اس لیے کہ دارالعلوم میں چندہ تم جیسے لوگوں کے لیے نہیں آتا۔ یہ سلسلہ بہت دنوں تک جاری رہا۔ حسن اتفاق سے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب نے بڑے حضرت رائے پوری حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا ارادہ فرما لیا۔ اس وقت بڑے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کمزوری اور ضعف کی وجہ سے خود بیعت نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت بیعت کرنے کا مکلف بنا رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ صاحب سے کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ کی دوستی تو مشہور تھی، دونوں کے درمیان میں بہت اچھے دوستانہ تعلقات قائم تھے۔ جب کوئی سہارنپور ہو کر رائے پور جاتا تو اس سے معلوم کرتے کہ تم حضرت شیخ سے مل کر آئے ہو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب سے بھی معلوم کیا، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، خاموش رہے۔ دل ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ کم سے کم فرضی ملاقات کر لیا کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پشاور، پنجاب اور سہارنپور سے ہو کر کلکتہ جانے کا ارادہ ہوا، تو اس بار درمیان میں سہارنپور اتر کر رائے پور میں 2 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہوا۔ لیکن جب وہاں جائیں گے تو حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ معلوم کریں گے کہ حضرت شیخ سے مل کے آئے ہو تو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اس بار سوچا کہ جب سہارنپور پہنچیں گے تو اسٹیشن سے اتر کر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے صرف مصافحہ ملا لوں گا۔ چنانچہ جب سہارنپور پہنچے تو اسٹیشن پر اتر کر سیدھے مزار علوم پہنچ گئے، اور حضرت شیخ کا معمول دن میں مطالعہ کرنے کا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جا کر خادم سے عرض کیا کہ مجھ کو حضرت شیخ سے صرف مصافحہ کرنا ہے۔ اس وقت حضرت شیخ کے خادم مولانا نصیر الدین صاحب تھے۔ انہوں نے جا کر حضرت سے عرض کیا کہ رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، صرف آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دارالمطالعہ میں تھے۔ پوچھا کہ ان کو صرف مصافحہ کرنا ہے یا کوئی اور بات کرنا ہے؟ اگر صرف مصافحہ کرنا ہے تو آ جائیں، اور بات کرنا ہو تو مغرب کے بعد کر سکتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ صرف مصافحہ کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بلا لو۔ حضرت شیخ خود آ کر دروازے پر بیٹھ گئے۔ چنانچہ خادم بلانے آیا تو انہوں نے جا کر صرف مصافحہ کیا اور چل دیے۔ چلتے چلتے فرمایا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب سوچ کر رکھ لینا، آپ سے 2 دن کے بعد آ کر جواب لے لوں گا۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرمائیے۔ تو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تصوف کس بلا کا نام ہے؟ تو حضرت شیخ نے اسی وقت فرمایا کہ اس کا جواب ابھی لیتے جائیے، 2 دن کے بعد آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بتلاؤ۔ تو حضرت نے فرمایا
تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، نیتوں کا صحیح کرنے کا نام ہی تصوف ہے، کہ امور شرعیہ 3 قسموں پر ہے۔ عبادات، نمبر 1 عبادات، اور کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی، کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں سے کوئی بھی بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتی۔ نمبر 2 معاملات، ان میں نیت لازم تو نہیں، لیکن خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت ہو تو ثواب ملے گا۔ مثلا تجارت کر کے بیوی بچوں کی ضرورت پوری کریں گے، ان کا حق ادا کریں گے، ان کو حرام سے بچائیں گے تو ثواب ملے گا۔ نمبر 3 عبادات اور معاملات کے درمیان مشترک امور جیسے شادی بیاہ وغیرہ، اگر حرام سے بچنے اور حصول اولاد کی نیت ہو تو عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ پوری شریعت کا مدار نیتوں کو صحیح کرنے پر ہے۔ تو مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہکا بکا رہ گئے، کوئی اعتراض نہ بن پڑا، اور سوچتے ہوئے سہارنپور سرائے پور چلے گئے۔ وہاں جا کر صرف 1 دن قیام فرمایا اور دوسرے دن سہارنپور آ گئے، اور آ کر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے مغرب کے بعد ملاقات فرمائی، اور تو فرمایا کہ میں جب پشاور سے چلا تو دل میں سوچتا ہوا چلا تھا کہ میں یہاں آ کر آپ سے یہ سوال کروں گا تو آپ یہ جواب دیں گے، تو میں اس پر یہ اعتراض کروں گا، اگر یہ جواب دیں گے تو یہ اعتراض کروں گا۔ ذہن میں ایک مناظرے کا خاکہ تیار کر کے چلا تھا، لیکن آپ نے جو ایسا جواب دیا کہ مجھ سے کوئی اعتراض ہی نہ بن پڑا، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولانا قیامت تک اس پر آپ کو کوئی اعتراض نہ ملے گا۔ مولانا اسی کے لیے اتنا پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، جو انما الاعمال سے شروع ہو کر حدیث جبریل فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ پر ختم ہوتا ہے۔ حضرات اکابر کے یہاں جو محنت کرائی جاتی ہے، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ انما الاعمال سے کام شروع ہوتا ہے، اور حدیث جبرائیل کے آخری حصہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک پر اس کی تکمیل ہوتی ہے، کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تم کو دیکھ رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات کی تکمیل یہاں آ کر ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ سے رحمہ اللہ بڑی عقیدت ہو گئی، چنانچہ اپنے 2 لڑکوں کو حضرت شیخ کی تربیت میں دے دیے۔ بعد میں حضرت شیخ نے ان کو بیعت کی اجازت بھی دے دی، اور پچھلا بعد اور دوری جو آپس میں تھی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی بھی کام کریں تو وہ اللہ کے لیے ہو، مخلوق کے لیے ہوگا تو پھر اللہ کے یہاں اس پر کوئی اجر نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث جس کو امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے اصل دین میں سے شمار فرمایا ہے، وہ ہے جو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں نقل کی گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے اسلام کی بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں کو ترک کر دے۔ اگر کوئی اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے تو وہ لایانی اور فضول باتوں سے احتراز کرے، اور لایانی باتوں میں بکواس کرنا، دوسروں کو گالی دینا، دوسروں کی غیبت کرنا، خواہ مخواہ راستوں میں بھیڑ بھاڑ لگانا اور گیم کھیلنا، یہ جتنی یعنی موبائل میں خواہ مخواہ کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، ہر وہ چیز جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، اس میں اپنے آپ کو لگانا یہ لا یعنی ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الزہد میں نقل کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ ہمیشہ بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب یہ نعمت ہمیں حاصل ہے تو اب ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی۔ یہ دھوکہ ہے۔ ایک صحت کی نعمت، دوسرے فراغت کی نعمت، ان دو نعمتوں کے بارے میں لوگ بکثرت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات بیان فرمائی۔ اب انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہر آن ہر لمحہ بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ انسان ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا، اور ہر نعمت کا حق یہ ہے کہ اس کی قدر پہچانی جائے، اس پر شکر ادا کیا جائے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ ہر نعمت پر یہ تین حق ہیں۔ اگر انسان ہر نعمت پر یہ تین حقوق ادا کرنے لگے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں انسان ان کے بارے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ نعمتیں ہیں صحت اور فراغت۔ انسان اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے، یہ صحت اس وقت جو مجھے حاصل ہے وہ رہے گی، آج میں تندرست ہوں تو کل بھی رہوں گا اور پرسوں بھی رہوں گا۔ اس دھوکے کے نتیجے میں صحت کے دن گزرتے چلے جاتے ہیں اور انسان اپنے نیک کاموں کو ٹالتا رہتا ہے۔ یہی معاملہ فراغت کا ہے کہ انسان کو اس وقت فراغت میسر ہے اور وقت خالی ہے، اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں فارغ ہی رہوں گا، لہٰذا وہ نیک کاموں کو ٹالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ صحت جس کی بنیاد پر نیک کاموں کو ٹال رہا تھا، آج نہیں کل کروں گا، پرسوں کروں گا، وہ صحت ڈھل جاتی ہے اور انسان پر بیماری آ جاتی ہے، پھر کام کرنے کا موقع نہیں رہتا۔ فراغت میں بھی کاموں کو ٹالتا رہتا ہے کہ ابھی جلدی کیا ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، یہاں تک کہ فراغت ختم ہو جاتی ہے، مشغولیت آ جاتی ہے، پھر وقت نہیں ملتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، صحت کی جو نعمت ہے اس کی قدر پہچانو اور اس کو صحیح مصرف میں خرچ کر ڈالو۔ اسی طرح اگر اللہ نے فراغت کی نعمت دی ہے، اس کی قدر پہچان لو، اس کو کسی صحیح مصرف پر خرچ کر لو تو دھوکے سے بچ جاؤ گے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ نیک کاموں کو ٹالتے ٹالتے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، پھر دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ اس وقت یہ حسرت ہوتی ہے، کاش اپنی جوانی کی حالت میں اور اپنی صحت کی حالت میں، اپنی فراغت کی حالت میں کچھ کام کر لیا ہوتا اور آخرت کے لیے کوئی پونجی جمع کر لی ہوتی۔ اب جو آدمی صاحب ایمان ہوتا ہے، اس کو شیطان براہ راست اس طرح نہیں بہکاتا کہ تو بھی ایمان ہو جا، یا تو نماز چھوڑ دے یا روزہ چھوڑ دے۔ ایک صاحب ایمان کو اس طرح نہیں بہکاتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ صاحب ایمان ہے۔ اگر اس سے یوں کہا جائے کہ تو بھی ایمان ہو جا یا تو نماز چھوڑ دے یا روزہ چھوڑ دے، تو کبھی بھی اس کی یہ بات نہیں مانے گا۔ اب شیطان اس کو دوسرے طریقے سے اس کو بہکاتا ہے۔ اس کو شیطان ایسا بہکاتا ہے، ہاں یہ نیک کام ضرور کرنا چاہیے، لیکن جلدی کیا ہے، آج ذرا مصروفیت ہے، فلاں کام کرنے ہیں، کل سے یہ کام شروع کریں گے۔ جب کل آ جائے گی تو شیطان یہ بہکائے گا، آج تو فلاں عذر پیش آ گیا، فلاں کام پیش آ گیا، کل سے شروع کریں گے۔ کل کرتے اس نیک کام کو ٹالتا جائے گا اور وہ کل کبھی نہیں آئے گی۔ یہ ہے شیطان کا حربہ جو صاحب ایمان پر آزماتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے یہ کہا ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، فرمایا کہ اپنے پروردگار کی مغفرت حاصل کرنے کی طرف تیزی سے دوڑو، سبقت کرو، ریس کھیلو، آگے بڑھو، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی ساتوں آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ بلکہ اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو اور اس مغفرت اور جنت کی طرف جانے کے لیے ریس لگاؤ۔ چنانچہ شیطان ایک حدیث میں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنا مطغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادہا وامر۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، کیا هل تنتظرون الا فقرا منسیا،
کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ ابھی تو پیسے ہیں، کل صدقہ کریں گے، پرسوں کریں گے؟ تو کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے اوپر فقر و فاقہ آ جائے، مفلسی آ جائے؟ جو فقر و افلاس تمہیں صدقہ اور خیرات کرنے کو بھلا دے، کیا ایسے وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا اس وقت صدقہ کرو گے؟ ارے بھائی، جو آج تمہارے پاس پیسے موجود ہیں تو ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کل کو معلوم نہیں کیا صورت ہے۔ یا کیا تم ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے، اور غنن مطغیہ، یعنی نیک کام کو یہ سوچ کر ٹال رہے ہو آج تو نفلیں پڑھنے کا موقع نہیں ہے، ابھی تو اپنی تجارت میں ملازمت میں مصروف ہوں، جب ذرا فارغ ہو جائیں گے اس وقت نفلیں بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، دین کے اور کام بھی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے۔ کیا معلوم جب خوشحالی اور مالداری حاصل ہو جائے تو دماغ سے اللہ کی یاد ہی نکل جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر فرمایا، او مرضم مفسدہ، یا تم اس وقت نیکی کو یہ سوچ کر ٹال رہے ہو کہ اس وقت ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، صحت حاصل ہے، عافیت حاصل ہے، فلاں نیک کام کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے۔ فرمایا، کیا کوئی بیماری ایسی آ جائے جو تمہیں فساد میں مبتلا کر دے، پھر تم کچھ کرنے کے قابل ہی نہ ہو۔ او حرمم مفندہ، یا اس وقت نیک کاموں کو یہ سوچ کر ٹال رہے ہو کہ ابھی تو میں جوان ہوں، نیک کاموں کی کیا جلدی ہے، ابھی تو جوانی میں کچھ لذتیں حاصل کر لیں، جوانی کا کچھ مزہ لے لیں، عیش و عشرت کر لیں، جب ذرا عمر ڈھل جائے اس وقت انشاءاللہ توبہ بھی کریں گے، نیکیاں بھی کریں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، مسجد میں بھی جایا کریں گے، صدقہ خیر خیرات بھی کریں گے، دین کے اور کام بھی کر لیا کریں گے، ابھی کیا جلدی ہے، ابھی جوان ہے۔ آقا نے فرمایا، کیا تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سٹھیا ڈالے؟ اس وقت تمہاری یہ حالت ہوگی، نہ منہ میں دانت، نہ پیٹ میں آنت، نہ کام کرنے کی طاقت و قوت۔ اس وقت اگر نیک کام بھی کرنا چاہو گے تو حسرت کے سوا اور کیا ہوگا؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست۔ ارے بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے اور بکریوں کو کھانے سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن وہ اس لیے توبہ کرتا ہے کہ اب چیر پھاڑ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی، اب اگر بکری پر حملہ کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتا، تو اب توبہ کر کے بیٹھ گیا، تو یہ کیا توبہ ہوئی؟ لہذا بڑھاپے میں توبہ کر لینا کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ ہاں، جوانی کی حالت میں توبہ کرنا، اللہ کے حکم کی خاطر اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنا اور پامال کرنا، یہ ہے پیغمبروں کا شیوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، بھرپور جوانی ہے، صحت کے اعلیٰ مقام پر ہیں، حسن و جمال کے اعلیٰ مقام پر ہیں، یہاں تک کہ دل میں گناہ کا خیال بھی آ رہا ہے، لیکن خیال آنے کے باوجود اپنے کو اس گناہ سے بچایا۔ یہ ہے پیغمبروں کا شیوا اور طریقہ۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا تم نیک کاموں کے لیے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جبکہ اس وقت تم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہو گے؟ پھر فرمایا، او موتن مجہزہ، کیا تم نیک کاموں کو اس وجہ سے ٹال رہے ہو کہ موت کا انتظار کر رہے ہو؟ یاد رکھو، موت تمہارے پاس اچانک آ جائے گی، وہ سب قصہ ختم کر دے گی، سارا ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لادے چلے گا بنجارا۔ پھر فرمایا، او الدجال فشر غائب ينتظر، یا تم نیک کاموں کو ٹال کر دجال کا انتظار کر رہے ہو، جب دجال آ جائے گا تو میں نیک کام کر لوں گا۔ ارے دجال تو وہ ہے جتنی غائب چیزوں کا انتظار کر رہے ہو، ان میں سے بدترین چیز دجال ہے۔ جب دجال کا فتنہ آئے گا تو اس وقت پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے، نیکی کا موقع نہیں ملے گا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی۔ پھر فرمایا، کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ اب الساعۃ فالساعۃ ادھیٰ وامر، کہ جب قیامت آئے گی اس وقت نیک کام کریں گے، وہ قیامت تو بڑی مصیبت کی چیز ہے، اس وقت تو عمل کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہم سب کو اعمال میں لگنا ہے
اور اعمال میں لگیں گے، کرنے کے کام کریں گے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بار بار ہم نے طالب علمی کے زمانے میں یہ سنا ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ کرنے کے کاموں میں لگو گے تو نہیں کرنے کے کاموں سے بچ جائیں گے، اور نہیں کرنے کے کاموں میں لگیں گے تو کرنے کے کام آدمی نہیں کر پائے گا. اس لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وہ کام کہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو، چاہے وہ کام ہوں، افعال ہوں، یا وہ لا یعنی باتیں ہوں یا لا یعنی کام ہوں، ان سب سے بچنا چاہیے. خوب یاد ہے حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد محترم جن سے ہم نے نسائی شریف پڑھی ہے، حضرت مفتی اعظم، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، اور حضرت کے ملفوظ میں بھی یہ بات دیکھی تھی، پڑھنے کو ملی کہ حضرت جب وہاں ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے، وہاں ایک صاحب کے مکان میں دعوت تھی، وہاں ایک بہت بڑا پاٹ رکھا ہوا تھا جو شو کا آتا ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ تو صاحب مکان نے کہا کہ حضرت یہ ایسے ہی دیکھنے کے لیے ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا تو کوئی فائدہ تو ہے نہیں. فرمایا کہ یہ بھی لایانی ہے، کہ جس میں دنیا کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، اس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہے، تو چیزوں میں لایانی. اللہ والے کہاں تک دیکھتے ہیں، کہاں تک اصلاح فرماتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو لایانی سے اللہ ہم سب کو بچائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. اللہ پاک ہم سب کو لایانی باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تیسری حدیث جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، عن النعمان بن بشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. حضرت نعمان ابن بشیر رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد میں موجود ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک حلال چیزیں بھی واضح اور یقیناً حرام بھی واضح ہیں، اور ان دونوں کے مابین کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کا حکم بہت سے لوگ نہیں جانتے. لہذا جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچے گا وہ اپنے دین اور عزت کو محفوظ کرے گا، اور جو شخص شبہات میں پڑ جائے گا وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا. میرے دوستو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیزوں کو واضح کر کے بیان فرما دیا، جیسے روٹی، چاول، پھل، فروٹ، سبزی، ترکاری، حلال جانوروں کا گوشت، ان کے انڈے، اسی طرح تمام کھانے کی چیزیں، جائز باتیں، جائز نگاہیں، جائز تصرفات، سب کو واضح کر دیا. اور اس کا ایک وسیع ترین میدان ہے جس کو ہر مومن سمجھتا ہے. اسی طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں کو بھی واضح کر کے قرآن و حدیث میں بیان فرما دیا، جیسا کہ شراب ہے، خنزیر ہے، میتا ہے، دم مسفوح ہے، سود ہے، ربا، جھوٹ، غیبت، تہمت، زنا، چوری، ظلم و زیادتی وغیرہ. اس کا بھی ایک وسیع ترین میدان ہے جس کو ہر مومن سمجھتا ہے. لہذا حلال پر عمل کرنا بھی آسان ہے اور حلال چیزوں کو اختیار کرنا بھی آسان ہے. اسی طرح حرام چیزیں بھی واضح ہیں، اس لیے ان واضح ترین چیزوں سے بچنا بھی آسان ہے. مگر وہ چیزیں جن کے بارے میں شریعت کے اندر کوئی واضح حکم منقول نہیں ہے، نہ اس کے حلال ہونے کے بارے میں صراحت ہے، نہ ہی ان کے حرام ہونے کے بارے میں، تو ایسی چیزوں کے بارے میں اگر ہر مسلمان اپنے اپنے قیاس اور اندازے سے عمل کرنے لگے تو جب کبھی ضرورت محسوس ہو یا خواہش ہو تو ایسی چیزوں کو اختیار کرنے لگے تو ایسے لوگ آہستہ آہستہ کھلی ہوئی حرام چیزوں میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں. اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. جو شخص مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا. سوال پیدا ہوتا ہے ایسی مشتبہ چیزوں کے بارے میں شریعت کا کیا فیصلہ ہے؟ تو ان کے بارے میں شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ واضح حکم معلوم ہونے سے پہلے ان میں سے کسی چیز کو اختیار کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. تو ان کا واضح حکم کہاں سے معلوم ہوگا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ان کا واضح حکم ایسے علماء سے معلوم کرو جو فقیہ اور مفتی بھی ہوں اور متقی اور عابد بھی ہوں، وہی ایسی چیزوں کا واضح حکم سمجھ سکتے ہیں، ہر مسلمان سمجھ نہیں سکتا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو اپنی رائے اور اجتہاد سے ایسی چیزوں میں حکم شرعی سمجھنے اور نکالنے کا حق نہیں، بلکہ علماء راسخین اور مفتیان کرام ان چیزوں کا جو حکم بتلائیں اسی کے مطابق ہر مسلمان کو عمل کرنا لازم ہے۔ حدیث شریف میں ہے، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی فما تأمرنی قال شاور فیہ الفقہاء والعابدین ولا تمز فیہ رأیا خاصتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہمارے سامنے ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کے جائز یا ناجائز اور امر یا نہیں کے متعلق شریعت میں کوئی کسی حکم کا ذکر نہیں ہے تو ہمارے لیے اس میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے بارے میں ایسے علماء سے مشورہ لے لو جو فقیہ بھی ہوں اور عابد اور متقی بھی ہوں، اور اس میں اپنی رائے مت چلایا کرو۔ اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شریعت کے معاملے میں ہر شخص کو اپنی رائے اور جانکاری سے کام لینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ معتبر علماء اور مفتیان کرام کی رائے اور مشورے پر عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ مشتبہ چیزوں کا شرعی حکم یہی فقہاء اور مفتیان کرام ہی سمجھ سکتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی قانونی مسئلہ کسی کو درپیش ہو تو آدمی اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کرتا، یا ہر ایک ایرے غیرے سے اس کے بارے میں مشورہ نہیں کرتا، بلکہ قانونی مشورہ اس لائن کے ماہر سے کرتا ہے، وکیل سے کرتا ہے۔ وہ بھی ہر ایک وکیل سے نہیں کرتا جس کی پریکٹس جاری ہو۔ اسی طریقے سے خدا نخواستہ معمولی سر درد ہے، بخار آ گئی، ہاتھ میں درد ہے، وہ تو دوائی لے لے گا، لیکن سینے میں درد ہوا یا پھر دماغی کوئی علت پیش آ گئی یا کڈنی کا مسئلہ، اللہ ہم سب کی ہر بیماری سے حفاظت فرمائے، کوئی ایسی بیماری آدمی کو لاحق ہو جائے تو وہ جو چاہے دوائی نہیں کھا لیتا اور اپنے دماغ سے وہ اپنے مسئلے کو حل نہیں کرتا، بلکہ اس لائن کا جو ماہر ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ، کڈنی کا جو اسپیشل ہے اس کے پاس جائے گا، ENT کے پاس جائے گا، آنتوں کا جو ماہر ہے اس کے پاس جائے گا، سرجن MD کے پاس جائے گا۔ لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے وہاں ہر ایک آدمی اپنی رائے پر کہ بھائی نہیں، اس معاملے میں کسی سے نہیں پوچھنا ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ بھی عام لوگوں سے نہیں بلکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو، فقہاء العابدین، عبادت گزار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا تو دین کے معاملے میں یہ آدمی ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس سے پھر گمراہی میں پھنستا چلا جائے گا۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، ان مشتبہ چیزوں کا حکم صرف اللہ جانتا ہے، اور وہ علماء اکرام جان سکتے ہیں جنہیں علوم شرعیہ کا رسوخ حاصل ہے۔ اور ایسے علماء کے اندر 4 باتیں لازم ہیں: التقوی فیما بینہ وبین اللہ، اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی کا معاملہ ہو۔ التواضع فیما بینہ وبین الناس، اس کے اور لوگوں کے درمیان تواضع کا معاملہ ہو۔ الزہد فیما بینہ وبین الدنیا، اس کے اور دنیا کے درمیان زہد کا معاملہ ہو، یعنی دنیا سے بے رغبتی اس کے اندر موجود ہو، دینی مسائل بتلانے میں دنیا مقصود نہ ہو۔ والمجاہدہ فیما بینہ وبین النفس، اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدے کا معاملہ ہو، یعنی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ ہو، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی انسانی خواہشات کو پس پشت ڈال دیتا ہو۔ چوتھی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضى لأخیہ ما یرضاه لنفسہ، جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ کوئی مومن اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہو جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اور حضرت انس کی روایت،
عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضرت انس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اس حدیث پاک پر اگر کوئی مسلمان عمل کرتا ہے تو پورے معاشرے کے اندر اس کی جود و سخاوت اور اس کا اعتماد مسلم ہو جائے گا۔ قبیلے میں، کنبے میں، محلے میں، علاقے میں، ہر جگہ اس کے ذکر خیر کا چرچا ہوگا کہ جو آدمی اپنی پسندیدہ چیزیں دوسروں پر قربان کرے گا اس سے اچھا آدمی کون ہو سکتا ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے لیے تو عمدہ سے عمدہ چیز پسند کرتے ہیں اور اپنے کو اس کا مستحق سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے کو اس کا حقدار نہیں سمجھتے، نہ ہی اس کے لائق سمجھتے ہیں۔ اور جو گھٹیا ترین چیزیں اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کا حصہ میں مقرر کرتے ہیں۔ اپنے حصے میں عمدہ ہونا چاہیے، بلکہ اب تو انسانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ دوسرے کو کچھ نہ ملے، سب کچھ ہمیں مل جائے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کامل نہیں ہو سکتا وہ آدمی کہ جو اپنے لیے جو چیز پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز اگر وہ پسند نہیں کرتا تو وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھو، خاص طور پر اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ اگر گھر میں کوئی عمدہ کھانا بن جائے تو پڑوس میں بھی ایک ڈونگا بھیج دو۔ اگر تمہارے یہاں پھل فروٹ آئیں تو پڑوسی کو بھی کھانے میں شریک کر لو۔ اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پڑوس میں بھیج سکو تو چھپا کر لاؤ، گھر میں بچوں کے ہاتھوں میں دے کر باہر نکلنے مت دو تاکہ پڑوس کے بچے ان کو دیکھ کر کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں۔ بہرحال یہ کل 4 حدیثیں ہمارے سامنے آئیں۔ ان 4 حدیثوں کو دوبارہ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، ہمیں یہ نظر آئے گا کہ پوری شریعت ان 4 احادیث میں داخل ہے۔ اسلام کی تعلیمات 4 امور کے درمیان محدود ہیں: عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت۔ پہلی حدیث میں عبادات درست کرنے کی تعلیم ہے، دوسری حدیث شریف میں اخلاق درست کرنے کی تعلیم ہے، تیسری حدیث میں معاملات درست کرنے اور حلال اور حرام کے درمیان احتیاط رکھنے کی تعلیم ہے، چوتھی حدیث میں معاشرہ، رہن سہن، آپس کی ہمدردی، دوسروں کی غمخواری اور صلہ رحمی کی تعلیم ہے۔ لہٰذا پوری شریعت انہی 4 حدیثوں کے اندر آ چکی ہے۔ اس لیے جو شخص ان 4 حدیثوں کے تقاضوں پر عمل کرے گا اس کی زندگی میں پوری شریعت داخل ہو جائے گی۔ اسی لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مسلمان کے اسلام کی تعلیمات کے دائرے میں زندگی گزارنے کے لیے یہی 4 حدیثیں کافی ہیں۔ تیسرا وہ کام جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے انعامات کا وعدہ فرمایا، وہ یہ ہے کہ بندے سچ بولا کریں، جھوٹ نہ بولا کریں، اس لیے کہ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب انسان جھوٹ بولنے کی جرات کرے گا تو پھر کسی بھی برائی سے نہیں رکے گا، ہر برا کام کر کے جھوٹ بولے گا اور لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ میں نے نہیں کیا، بلکہ دوسروں کی گردن پر رکھے گا، اور الزام تراشی، چوری، ڈکیتی، زنا، حرام خوری سب کام کر ڈالے گا اور جھوٹ بول کر اپنا دامن بچانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے جھوٹ کو حرام قرار دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچنے کا حکم فرمایا اور اس کی سزا بھی بہت سخت مقرر فرمایا۔ اسی وجہ سے آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا فرما کر انسانوں کی ذمہ داریوں میں اہم ترین ذمہ داری یہ ڈالی ہے کہ جب بھی بولو تو سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولو۔ اور انسانی معاشرے میں جو شخص جھوٹ بولنے میں مشہور ہوتا ہے اسے نہایت حقیر اور بیکار سمجھا جاتا ہے، اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ جب انسان مذکورہ 3 کاموں کی ذمہ داری ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 3 قسم کے انعامات اور بشارتوں کا اعلان کرتا ہے۔ ان میں سے 2 انعام اس دنیا کے اندر عطا کرتا ہے، ایک انعام آخرت میں دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یصلح لکم اعمالکم، کہ اے ایمان والو، اے لوگو، جب تم مجھ پر ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کرو، سچ بولنے کے عادی بن جاؤ،
تو میں تمہارے لیے یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں تمہارے اعمال کو درست کر دوں گا۔ جس کے اعمال درست ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہوتا ہے۔ مسلمان اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا، دور دراز کا سفر کرتا ہے، مدارس میں داخلہ لے کر 10-12 سال قربانیاں دے کر عالم بنتے ہیں، خانقاہوں میں، بزرگوں میں اور علماء کے یہاں وقت لگتا ہے، اور اللہ کے راستے میں آدمی نکل کر اپنے عمل کو درست کرتا ہے۔ سال 4 مہینے چلے میں مختلف لوگ مختلف قسم کی اصلاحی کاموں میں لگ کر اپنے عمل کو سدھارنے کے لیے آدمی اپنے وقت کو قربان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں یہ ساری قربانیاں صرف اعمال کی تو یہ ساری قربانیاں صرف اعمال کی اصلاح اور زندگی کو سدھارنے کے لیے ہے۔ تو یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اعمال کو درست کر دوں گا، یصلح لکم اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مذکورہ تینوں کاموں کی ذمہ داری ادا کرو گے تو میں دنیا میں تمہاری مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ دوسرا انعام ہے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ نے صرف پیغمبروں کو اس سے پاک فرمایا، اور پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی لغزش سے پاک نہیں۔ حضرات صحابہ انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں اور صحابہ محفوظ ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں فرمایا، وہ آخرت میں عظیم ترین کامیابی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی وقتی اور عارضی ہوتی ہے، اس لیے حقیقی کامیابی جسے کہا جاتا ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ جو شخص ایمان لائے گا، پھر تقوی اختیار کرے گا، سچ بولنے کا عادی ہو جائے گا، وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں رہے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں اعلیٰ ترین کامیابی کا اعلان ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔